السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے آپ کو بہت سی مورل اسٹوریز سنائیں، انہی مورل اسٹوریز میں سے آج ایک ہم مورل اسٹوری سنیں گے جس کا نام ہے جھوٹ کا انجام۔ تو چلیے آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیرا اور مریم بہت اچھی دوست تھیں، ان کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی، لیکن ایک چیز تھی جو ان میں مختلف تھی، اور وہ یہ کہ ہیرا اکثر جھوٹ بولتی تھی اور جبکہ مریم کو سچ بولنے کی عادت تھی۔ مریم اکثر اسے سمجھاتی تھی کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے اور ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہیرا اس کی بات نہیں مانتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ ہیرا اور مریم اپنی جماعت میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ مس نجمہ جو اردو کی استانی تھیں کلاس میں داخل ہوئیں۔ سب نے انہیں سلام کیا اور پھر وہ سبق پڑھانے لگیں۔ پھر مس نجمہ نے ساری طالبات سے کہا کہ وہ اپنا گھر کا کام چیک کرائیں، گھر کا کام یعنی کہ ہوم ورک چیک کرائیں۔ سب اپنی اپنی کاپیاں نکالنے لگیں۔ جب ہیرا اپنے بستے سے کاپی نکالنے لگی تو اسے یاد آیا کہ اس نے تو اپنا گھر کا کام کیا ہی نہیں ہے، اور وہ یہ بات سوچ کر پریشان ہو گئی کہ کیونکہ کل مس نجمہ نے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ کام ضرور کر آئیں، اور جو طالبہ اپنا کام نہیں کرے گی وہ اسے سخت سزا دیں گی۔ اور یہ سوچ کر مریم کو اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ مریم نے کہا کہ تم مجھ سے سچ بول دو۔ ہیرا نے کہا نہیں، میں مجھ سے کہہ دوں گی کہ میں اپنا کام پورا کر لیا تھا، لیکن اپنی کاپی گھر بھول آئی ہوں۔ یہ تو بہت بری بات ہے، مریم نے جواب دیا، لیکن ہیرا نے اس کی بات نہیں سنی۔ ہیرا اپنا کام چیک کراؤ۔ ہیرا ایک لمحے کے لیے خوف زدہ ہوئی، لیکن پھر اس نے جواب دیا کہ مس، میں اپنی کاپی گھر بھول آئی ہوں۔ مس نے غور سے اس کو دیکھا۔ ہیرا انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مس کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ہیرا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ہیرا بول ہی نہیں پا رہی تھی، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور ہیرا کو سب کے سامنے شرمندگی ہو رہی تھی۔ مس نے اسے سمجھانا شروع کر دیا کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ یعنی کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یعنی تمام برائیاں جو ہیں وہ اسی سے جنم لیتی ہیں، اور ہمیں جھوٹ سے بچے رہنا چاہیے۔ ہیرا نے مجھ سے معافی مانگی کہ میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ دیکھا بچوں کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی کہانی میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ کسی کو دکھ نہیں دیں، کیونکہ کسی کو دکھ دینا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی گہرے سمندر میں پتھر پھینک دیا ہو، اور یہ پتھر پھینکنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے پتھر جو ہے وہ کتنی گہرائی میں پھینکا ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی کو دکھ دیں گے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کو ہماری بات سے کتنا دکھ پہنچے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی کہانی میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔